اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مدینہ شریف میں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اصل چیز تو ایمان ہے، لیکن ایمان کا جوہر محبت ہے۔ حق تعالی شانہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان زیادہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز محبت ہے، محبت سے ایمان کا درجہ بڑھتا ہے۔ اور جتنے سلسلے ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، اس کے علاوہ بھی روحانی سلسلے ہیں، تمام سلاسل کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے۔ اس محبت کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ کرتے کرتے محبت کا عالم ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فوت ہو رہے تھے، 7 بار ان کے سامنے جنت ظاہر کی گئی۔ اللہ کرے اس عشق کا کوئی قطرہ ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ سات مرتبہ جنت ان کے سامنے کی گئی کہ تمہارا یہ مقام ہے۔ ہر مرتبہ ایک ہی بات فرمائی، فرمایا اللہ پاک میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے نہیں کیا، میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے۔ اور یہ محبت کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ نظمیں سنی، نعتیں سنی، دھیان ہو گیا، جوش آ گیا، آنسو نکل گئے، محبت اچھی چیز ہے، اللہ کی ہم بڑی چیز ہے یہ بھی۔ اور باقی زندگی میں پرواہ کوئی نہیں، نہ نماز کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، نہ طریقوں کی، نہ حضور جیسی شکل لباس بنانے کی فکر ہے، نہ معاملات کی سدھار ہے۔ یہ محبت بہت ادنا اور ناقص ہے۔ محبت ایسی نصیب ہو جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کی برداشت نہ ہو۔ ایک وفد ایک بادشاہ کے دربار میں گیا، اس وفد میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے اور کچھ صحابہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تھے۔ دسترخوان لگ گیا، کھانا کھایا جا رہا ہے، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، اس کے عمرہ وزراء بیٹھے ہیں، یہ مہمان بھی بیٹھے ہیں۔ کھاتے ہوئے ایک صحابی سے رضی اللہ عنہ ایک لقمے کا حصہ گر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اس کو اٹھا کے کھا لوں، اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گر جائے، لقمے کا حصہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، صاف کر کے کھا لو۔ یہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کا طریقہ بھی ہے۔ تو ایک غیر صحابی جو مہمان تھا، اس نے صحابی کے کان میں بڑی آہستہ سے ایک بات کہی کہ نانا زمین سے اٹھا کے نہ کھاؤ، یہ بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے عمرہ وزراء بیٹھے ہیں، وہ تو اس کو مایوس سمجھیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نیچے سے اٹھا کے کھا رہا ہے۔ اس نے بات آہستہ کہی، سبحان اللہ۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ تو حضور کے سچے عاشق تھے. ایمان محبت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. اس نے ایسا بات کہی، صحابی نے بڑے جوش سے بات کہی. فرمایا میں یہ اٹھا کے کھاؤں گا. میں بادشاہ کی طرف اشارہ کیا، کہا میں ان احمقوں کی وجہ سے حضور کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. اصل محبت یہ ہے کہ اس طرح کا لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کہ ان کی سنت کے خلاف کی برداشت نہ ہو. اور یہ نظم انداز سننے سے نہیں حاصل ہوتا. مغالطہ نہ ہو، نظم ناز سننا عبادت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، بہت ہی مبارک ہے، اس کا انکار نہیں ہے. حضور کے تذکرے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے. شعر سے یاد آ گئے، اللہ اکبر. دعا کرو میں صحیح سنا سکوں آپ، ورنہ بسا اوقات میں شاعروں کی روح کو تڑپا کے رکھ دیتا ہوں. کوشش کرنی ہے کہ شاعروں کی روح نہ تڑپے، یعنی شعر صحیح پڑھا جائے. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے زنگ ہٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. ظالم تھے زندہ درگور کرتے تھے، اور اب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ظالم تھے زندہ درگور کرتے تھے، رحم ان کو سکھاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، واقعہ تو یاد ہوگا. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے جدائی میں ایک روایت کے مطابق 40 سال روتے رہے. اور ایک روایت میں 80 سال روتے رہے. آخر اللہ نے ملا دیا. اللہ اکبر. قریب کنویں میں تھے تو پتہ نہیں چلا کہ جا کے لے آئے. 250 میل کی مسافت سے یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا. وہ وہاں سے چلتے ہی یعقوب علیہ السلام گھر میں کہتے ہیں اللہ انی لأجد الریح یوسف لولا ان تفندون. تم اگر یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب اللہ نے چاہا تو 250 میل دور ہے وہ کرتا یوسف علیہ السلام کا، جس کا حکم تھا کہ ابا جی کے آنکھوں پہ ڈالو، یرتد بصیرہ، ان کی نظر واپس آ جائے گی. اللہ اکبر. کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے،
یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جلسہ نہیں ہو رہا۔ اب وقت زیادہ ہو گیا، جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہ محبت ناقص ہے، جو وقتی جوش آتا ہے یہ بھی مقبول، بخشش کا ذریعہ بڑھنے والی چیز ہے نعت کا سننا، اور باقی زندگی میں پرواہ نہ ہو حضور کی سنتوں کی، نہ چہرے پر سنت ہے، نہ لباس میں سنت ہے، نہ اعمال میں سنت ہے، نہ شادی میں سنت ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہماری شادیوں میں سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہماری شادیوں میں سب کچھ ہوتا ہے، ایک اللہ اور اس کا رسول نہیں ہوتا، ساری خرافات ہوتی۔ اللہ کرے ہر زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی سنتوں کو رہبر اور رہنما بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اصل محبت ہے۔ یہ محبت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تقریریں کرنے سے نہیں ہوتی، نظمیں نعتیں پڑھنے سے نہیں ہوتی، کتابیں پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک الگ محنت ہے جس کو تصوف کی محنت کہتے ہیں، سلوک کی محنت کہتے ہیں، خانقاہی محنت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علم بہت زیادہ ہو ضروری نہیں ہے محبت بھی زیادہ ہو۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور حضور کے عاشقوں میں شمار ہی نہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے حضور کے عاشقوں کے صدر و صدور ہے۔ عالم بہت بڑے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ہمارے مدارس سے پڑھائی جانے والی کافیہ کی شرح جامی بھی ان کی تصنیف ہے، اور اہل تدریس جانتے ہیں کتنی اہم ترین کتاب ہے، اور بھی ان کے علمی کارنامے ہیں، لیکن اللہ کی لائن میں لگے ہوئے نہیں تھے، اس لیے محبت کی جو چیز تھی وہ حاصل نہ تھی۔ ایک تو ویسے کہا مجھے بڑی محبت ہے، میں بڑا عاشق ہوں، لیکن نماز وقت چھپتا پھرتا ہے، اور خلوت میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں، جماعت میں شامل نہ ہونے کی غرض سے نام کا عاشق۔ صحیح عشق حقیقی، صحیح محبت رسول، صحیح محبت الہی، اس کے لیے اللہ اللہ کی محنت ہے۔ علامہ جامی علم میں بڑی اونچی شان رکھتے تھے، علم کی بلندیوں کو چھوتے تھے، لیکن اس طرف لگے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کی نظر کرم ہوئی، دل میں کوئی اللہ پاک نے قطرہ ڈال دیا، اللہ ہمارے بھی ڈال دے۔ آمین۔ تو اس رحمت کے ایک قطرے نے بے چین کر دیا کہ اللہ رسول کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ کہاں سے ملے گی؟ جہاں اس کی دکان ہے۔ اس زمانے میں افغانستان کے علاقے میں ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آفتاب ولایت ایک جہان کو روشن کر رہا تھا۔ ایران سے علامہ جامی چلے، ہیلی کاپٹر نہیں تھے، کاریں نہیں تھیں، پیدل سفر، سینکڑوں میل۔ خواجہ عبید اللہ احرار کے
گھر پہنچ گئے۔ حضرت گھر میں تھے، باہر دربار میں بیٹھے نہیں تھے، تو دیکھا خواجہ صاحب کا جو مکان ہے، بنگلہ ہے، بادشاہوں جیسا، بڑا زرق برق، سونے چاندی کا ظہور، بہت مالداری کا ظہور تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت جو جانور رکھے ہوئے تھے، گائے، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، اور دیکھے کبھی گھوڑے؟ تم نے کہاں گھوڑے دیکھے ہوں گے؟ ٹانگے پر لگے ہوئے مریل گھوڑے دیکھے ہوں گے۔ گھوڑے بہت اعلیٰ قسم کے بھی ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے جانور رکھے ہوئے، اور تمام کیلوں کے ساتھ بندھے ہوئے۔ کیلے جانتے ہو؟ ہر کیلا چاندی کا تھا، اور لکڑی اور لوہے کا نہیں تھا، کیلے بھی چاندی کے۔ اتنی بڑی دولت مندی دیکھ کر علامہ جامی متنفر ہو گئے کہ یہ اللہ والا نہیں ہے، اللہ والے تو دنیا کو پسند نہیں کرتے، تو شاہی انتظام میں ہے، شاہی خرچے ہے، اتنی بڑی دولت ہے، حتیٰ کہ چاندی کے کیلے ہیں، تو عقیدت ختم ہو گئی۔ کہا ویسی شہرت ہو گئی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ شاعر تو تھے علامہ جامی بہت اچھے، ایک مصرع کہا، نہ مردست آنکھ کی دنیا دوست دارت، وہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو پسند کرتا ہے۔ یہ اتنی دنیا اکٹھی کی ہوئی انہوں نے۔ یہ میدان عشق کا شاہ سوار نہیں ہے، نہ مردست آنکھ کی دنیا دوست دارت۔ متنفر ہو کر چلے گئے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، ان سے اصلاح نہیں کروانی، اس قابل نہیں ہے۔ رستے میں رات پڑ گئی، آرام کیا، خواب میں قیامت کا منظر دیکھا۔ اللہ میاں حساب کتاب لے رہے ہیں، اللہ کرے اس حساب کتاب کا ہمیں بھی فکر لاحق ہو جائے۔ کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ علامہ جامی کی باری آ گئی، پیشی ہو گئی، فرشتوں سے فرمایا یہ جامی جہنمی ہے، اس کو دوزخ میں جا کے پھینکو۔ علامہ جامی بہت پریشان ہوئے خواب میں، پھر یہ کیا ہوا؟ اتنے میں وہ جن بزرگوں کو چھوڑ کے آئے تھے، خواجہ عبید اللہ احرار، وہ ظاہر ہو گئے خواب کے اندر، اور اللہ میاں سے کہتے ہیں اللہ میاں یہ جامی تو میرا ہے۔ خواجہ صاحب اللہ کے بہت بڑے عاشق تھے۔ اللہ نے جب سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جامی تو میرا ہے، فرمایا اگر تیرا ہے تو جنت میں داخل کر دو۔ علامہ جامی صبح اٹھے، روئے، اور خوش بھی ہوئے۔ خوش اس لیے ہوئے کہ اللہ نے رہنمائی کر دی۔ میں تو ان بزرگوں سے نفرت کر گیا تھا، ان کی نفرت سے پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ خواب سے معلوم ہوگا میری تو بخشش انہیں کے ذریعے ہونی ہے، یہی میرے شیخ بننے والے ہیں، انہیں سے میری اصلاح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور روئے اس لیے کہ بے ادبی ہو گئی۔ وہیں سے واپس ہوئے۔ جب واپس آئے، خواجہ عبید اللہ احرار کا دربار لگا ہوا تھا، سالکین بیٹھے ہوئے، چہرہ ان کا نور سے آفتاب کی طرح روشن تھا، تجلیات برس رہی تھی۔ دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے علامہ جامی، بیٹھ گئے، پسینہ چھوٹا ہوا ہے۔
ڈرتے ڈرتے کہا حضرت میں اصلاح چاہتا ہوں، مجھے بیعت فرما لے، مرید بنا لے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں تمہیں بیعت نہیں کرتا۔ اور پریشان ہو گئے، اصرار کیا، خواجہ صاحب انکار کرتے رہے۔ جب زیادہ کہا کہ مجھے بیعت کر لے، فرمایا ایک شرط پر بیعت کروں گا، پہلے وہ مصرع کہو جو جہاں کہہ کے گئے تھے۔ اس مصرے میں تو شیخ پر اعتراض تھا، تو وہ مصرع کیسے کہے؟ علامہ جامی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ دن کو کشف ہو گیا۔ کہا جی میں نہیں وہ کہہ سکتا۔ فرمانے لگے تم کہہ نہیں سکتے، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ جب تب وہ نہیں سناؤ کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ علامہ جامی کو کہنا پڑا، نہ مردست آنکھ کی دنیا دوست دارد۔ خواجہ صاحب نے فوراً اگلا مصرع بنا دیا، نہ مردست آنکھ کی دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ اگر دنیا اس کے پاس ہے تو اپنے لیے نہیں، اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ایک بات اور کہی خواجہ صاحب نے، کہا یہ چاندی کے کیلے تم نے دیکھے نا اور تمہیں ہو گئی نفرت، یہ چاندی کے کیلے زمین میں گاڑے ہیں، ہمارے دل میں گڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کسی کو اگر مال و دولت دے اور دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، حلال جائز طریقوں سے کمائی ہو، حلال راستوں پر خرچ ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سیدنا عثمان غنی بہت دولت مند تھے، ایک موقع پر 900 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے حضور کو دیے چندے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے، سلیمان علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں، ان کو اللہ پاک نے مال دولت دنیا کے سامان بہت دیا۔ قصہ تو لمبا ہے، قرآن پاک مذکور ہے۔ ملکہ بلقیس یمن کی بادشاہ تھی، اس ادھر خط بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی، چلو اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا دیا تھا کہ ملکہ بلقیس نے کچھ 6-7 سونے کی اینٹیں ہدیہ میں بھیجی اور بھی سامان بھیجا کہ یہ قبول فرما لیں اور ہمیں ایمان کی دعوت نہ دیں۔ بھیجا اس لیے تھا کہ اگر تو وہ دولت دنیا قبول کرتے ہیں تو دنیا کے بادشاہ مقابلہ ہو سکتا ہے، اگر وہ اس کو دفع کرتے ہیں اور ایمان کی دعوت پر قائم رہتے ہیں پھر اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں مان جانا چاہیے۔ وہ بڑے فخر سے وہ 6-7 اینٹیں لے کے آئے۔ حضرت سلیمان صاحب اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اطلاع ہو گئی کہ بڑے فخر سے 6-7 اینٹوں پر فخر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت نے حکم دیا میرے دربار شاہی سے لے کر شہر سے باہر 27 میل دور تک سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو۔ 27 میل تک سونے کی اینٹوں کا فرش تھا، وہ کچیاں اینٹیں نہیں، نہ پکیاں اینٹیں جو لگی ہوئی ہیں، سونے کی اینٹیں، 27 میل دور تک فرش لگا ہوا۔ ان کے کام بھی منٹوں میں ہوتے تھے، جنات بھی تابع تھے۔ قافلے کے پاؤں سے پہلے لگ گیا فرش۔ دائیں طرف 4000 کرسیاں سونے کی رکھی، اور کرسیاں دیکھی ہیں اور زمین سے لگی ہوتی ہے نا، اتنی اونچی کرسی ہوتی ہے۔ اور بائیں طرف 4000 کرسیاں چاندی کی رکھی، ان پر بڑے اعلیٰ اعلیٰ لوگوں کو بٹھایا، بڑا شاہی دربار ماشاءاللہ۔ 27 میل سونے کا فرش۔ وہ جو 6-7 اینٹیں لا رہے تھے نا، وہ شرمسار ہو گئے کہ ہم سب دنیا کی دولت
عظیم دولت لے کے آ رہے ہیں، یا 27 میل فرش لگا ہو سونے کا، اتنا اللہ نے دیا تھا ان کو۔ ایک حضرت کا تخت تھا، جو بھی کہہ سکتے جہاز تھا، سلیمان علیہ السلام کا ایک جہاز تھا جس کا کوئی انجن نہیں تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا سفر فضا میں کرتا تھا جتنا مہینے میں سفر ہو سکتا، اتنا تیز چلتا تھا۔ نہ اس کا انجن، نہ اس میں سٹیم، بھاپ وغیرہ کوئی چیز چلانے والی نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزے سے اڑتا تھا۔ کتنا بڑا تخت تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں 6 لاکھ کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور 6 کرسیاں نہیں، 6 لاکھ کرسیاں لگی ہوئی تھیں جس پر 6 لاکھ انسان بیٹھتا تھا۔ تخت اڑا جا رہا ہے۔ ایک کاشتکار نے دیکھا تخت سلیمانی آ رہا ہے، مرعوب ہو گیا۔ خیر اختیاری اب اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی آل ہے، بیٹے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن لیا۔ کیسے سن لیا؟ اللہ کے پیغمبر سے وحی آ گئی۔ ہو سکتا ہے کشف ہو گیا ہو، بزرگوں نے کشف، الہام و کرامہ سب صحیح ہے، تو انبیاء تو بزرگوں سے بہت اونچے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آواز ہی پہنچا دی ہو، جو قریب سے سنا سکتا ہے، دور سے بھی سنا سکتا ہے۔ حسبہ بے سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ جب واعظ کرتے تھے ان کے واعظ میں 70,000 آدمی بیٹھتا تھا، جنات اور فرشتے اس کے علاوہ تھے۔ اتنی تاثیر تھی، بعض اوقات لوگوں نے فضا میں ان کے واعظ کے دوران آگ لگی دیکھی، وہ عشق الہی کی آگ تھی۔ 70,000 آدمی بیٹھ کے واعظ سنتا تھا۔ لکھا ہے کہ جتنی آواز پہلے صف والوں کو آتی تھی اتنی آواز آخری صف والوں کو آتی تھی، اور یہ نہیں تھا سپیکر وغیرہ، بغیر سپیکر کے۔ تو اللہ قریب سے بھی سنا سکتے ہیں، اللہ بھی دور سے بھی کسی کو سنا سکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ۔ ایک بات بے ربط کہی۔ ایک لشکر بھیجا ہوا تھا کفر کو فتح کرنے کے لیے، ان کے سپہ سالار تھے سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں پہاڑ کے دامن میں کھڑے تھے، فوج دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی، خطرہ تھا اوپر پہاڑ کے پرلی طرف سے آ کر دشمن ہم پر حملہ کر دیں گے۔ یہاں سے فاروق اعظم نے ان کو دیکھا کہاں کھڑے ہیں، میدان جنگ اور محاذ کا کیا رنگ ہے۔ خطبے کے دوران ہی فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو، دشمن ادھر آ کے نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے جنگ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہاڑ پہ کھڑے ہوا، ٹیلے پہ کھڑے کیا تھا، اوپر سے آگے حملہ نہ کر دے مشرکین۔ وہ ٹیلہ آج تک ٹیلے کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ حاضر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ آواز جب کہیں بولے تو خطبے میں جو بیان کر رہے تھے کسی چیز سے اس کا ربط نہیں تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کو نوٹ کر لیا۔ جب وہ لشکر فتح کر کے واپس آیا تو ساریہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا علی نے کہ ایسی کوئی آواز آئی تھی؟ کہا فلاں وقت آئی تھی، فاروق اعظم کی آواز تھی، یا ساریہ الجبل، اور فاصلہ ہے 1100 میل کا۔ 11 میل کا نہیں کہہ رہا، 1100 میل کا فاصلہ مدینہ سے، نہاوند کا علاقہ ہے۔ تو اللہ پاک
کہ ولیوں کی کرامات برحق، نبیوں کے معجزات برحق، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز کاشتکار کی سنا دی کہ سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی ہے۔ اللہ فرمایا میرا تخت یہیں اتارا جائے۔ تخت زمین پر اتار لیا گیا۔ کیسے اترتا تھا اللہ ہی جانتی۔ آپ کے ہوائی جہاز والے پہیے لگے ہوئے تھے اس کو، نہ کوئی انجن تھا، چڑھتا کیسے تھا اللہ ہی جانتے۔ بغیر اسباب کے اللہ میاں سب کچھ کر سکتے۔ تو وہ کاشتکار کو پیش کرو، وہ زمیندار کاشتکار کو اس کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ آپ کا اتنا عظیم الشان تخت، آپ کی جلالت عظمت کو دیکھ کر بے اختیار جملہ میرے منہ سے نکلا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی ہے۔ سلیمان علیہ السلام دولت تو بہت زیادہ تھی لیکن دل میں نہیں تھی۔ جیسے خواجہ عبید اللہ حرار نے فرمایا نا، یہ قلعے چاندی کے زمین میں گاڑے ہیں، دل میں گاڑے ہوئے نہیں ہم نے۔ تو اسے کہا تم نے سبحان اللہ کہا ہے، میری ساری حکومت، میری ساری دولتیں اور یہ تخت سلیمانی، یہ تمام چیزیں تیرے ایک سبحان اللہ کے مقابلے میں صفر ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج نہیں کل ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ کا ذکر، یہ اس کا اجر و ثواب ہمیشہ رہے گا۔ اس پر ایک خاقانی بزرگ ہیں، انہوں نے شعر کہا ہے، اللہ کرے میں صحیح پڑھ لوں۔ محقق شد بخاقانی، دوبارہ، پس از 30 سال محقق شد بخاقانی، کہ یکدم با خدا بودن بیاز ملک سلیمانی۔ خاقانی فرماتے ہیں 30 سال کی ذکر اذکار کی محنت کے بعد میرے دل پر یہ بات کھلی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کی حکومت سے بہتر ہے۔ ایک دم اللہ کے ذکر میں بیٹھنا، ایک لمحہ کے لیے اللہ کے ذکر میں بیٹھنا سلیمان کے تخت شاہی سے اور حکومت سے بہتر ہے۔ اللہ کرے اللہ اپنے پاک نام کی ہمیں عظمت نصیب فرمائے۔ واقعہ پھر پورا کریں گے انشاءاللہ، اور ذکر جو ہے انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگا، اور سب بندی فرما لیں۔ پہلے مسجد